محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو یہ علم نہیں کہ وہ کہاں فوت ہو جائے گی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی بہت جاننے والا، بہت خبردار ہے۔ بہت ہی پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 34۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ بھی مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، اور ہمارے ہاں خشک سالی بہت ہے، یہ بھی فرما دیجئے کہ بارش کب ہمارے پاس آئے گی، اور میں نے آج جو کچھ کیا اس کا تو مجھے علم ہے، کل میں کیا کروں گا اس کا مجھے نہیں پتا، یہ مجھے بتا دیجئے، اور میری موت کس جگہ پر واقع ہوگی اور کس طریقے سے واقع ہوگی یہ بھی بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب خمس لا یعلمہن الا اللہ، فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء علیہم السلام کو غیب کی بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہی معلوم ہوتی ہیں جو اللہ ان کو بتا دیتا ہے۔ جب تک بتایا نہ جائے انبیاء علیہم السلام کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اے بزرگوار اللہ کے پیغمبر، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چنا در چاہے کنعانش نہ دیدی، کہا کہ جب مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا
تو آپ نے یہاں بیٹھ کر اس کی خوشبو سونگھ لی، اور اتنے دن وہ یہاں آپ کے پاس کنعان کے کنویں میں پڑا رہا اور آپ کو کچھ پتہ نہ چلا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہمیں اتنی ہی بات کا پتہ ہوتا ہے جتنی اللہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو قریب پڑے ہوئے کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کا ہمیں پتہ نہیں چلا، اور جب اللہ نے بتانا چاہا تو سینکڑوں میل کی مسافت پر مصر سے کرتا چلا، تو اللہ نے اس کی اطلاع ہمیں پہنچا دی کہ یوسف علیہ السلام بخیریت ہیں اور بسلامت ہیں۔ تو فرمایا کہ مفاتیح الغیب خمس، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ وہ حدیث جبریل مشہور ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، مجھے بتائیے احسان کیا ہے، اور آخر میں کہنے لگے کہ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا جس سے تم نے سوال کیا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا تمہیں پتہ ہے۔ تو اس معاملے میں نہ کسی نبی مرسل کو، نہ کسی ملک مقرب کو، اور نہ کسی جن کو، نہ فرشتے کو، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، حتیٰ کہ جس فرشتے نے قیامت قائم کرنی ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے وہ سور اپنے منہ کے ساتھ لگا کر اللہ کی آواز کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہے کہ کب اللہ پاک مجھے حکم دیں اور کب میں اس میں پھونک ماروں اور قیامت برپا ہو جائے۔ تو فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی اور کب ہوگی، یہ بھی میں نے علم اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی موسمیات والے ہیں یا منجمین ہیں یا کوہان ہیں جو جنات کے ذریعے خبریں دیتے ہیں، ان کے اندازے اور ڈھکوسلے کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ صحیح علم اللہ کے پاس ہے، اور جو لوگ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے مستقبل کا حال پوچھتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سننے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو آدمی کسی جنات والے کے پاس یا کسی نجومی کے پاس جائے، اس سے مستقبل کا حال پوچھے اور پھر اس کی بتائی ہوئی بات پر یقین کر لے، تو اس آدمی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کسی نجومی سے پوچھنا یا نجومی کی بات پر یقین کرنا۔ مستقبل کے حالات کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ بھائی صاحب آپ 1 مہینے کے بعد فوت ہو جائیں گے، تو بتائیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو آج ہی سے فوت ہو جائیں گے۔ جو زندگی کی رونق ہے، جو حرکت ہے، جو تگ و تاز ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کب مرنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں دن مرنا ہے، فلاں وقت مرنا ہے، تو آپ تو آج ہی مر جائیں گے۔ تو اسی میں انسان کا فائدہ ہے کہ وہ مستقبل کے حالات اس سے مخفی رہیں۔ اگر آپ جان بھی لیں گے کہ بھائی آپ کا ایک حادثہ ہونے والا ہے، بھائی آپ کو ایک کاروبار میں گھاٹا ہونے والا ہے، بھائی آپ کا بیٹا فوت ہونے والا ہے، تو بتائیں بھی اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نجومیوں کے پاس مت جاؤ، کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، فرمایا ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے ڈاکٹر لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن ان کے اندازے بھی بعض اوقات غلط ہو جاتے ہیں، وہ مشین ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہے یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ کالا ہے یا سفید ہے، یہ صحیح جسم والا ہے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ناقص ہوگا، یہ بیمار ہوگا یا صحت مند ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے۔ کتنی اس کی زندگی ہے، کتنا اس کا رزق ہے، کب اس نے مرنا ہے، کتنا دنیا میں رہنا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا من الدنیا والآخرہ، کسی بندے کو نہیں پتا کہ وہ کل کے دن میں نیکیاں کتنی کمائے گا، گناہ کتنے کرے گا، اور دنیا کے مال کتنا کمائے گا، اور کہاں کہاں جائے گا۔ ایک آدمی رات کو یہ ارادہ کر کے سوتا ہے کہ میں نے صبح دفتر جانا ہے، اور اچانک اس کو خبر ملتی ہے کہ فلاں اس کا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، چنانچہ اس کو دفتر سے چھٹی کر کے ادھر جانا پڑتا ہے۔ یا ایک آدمی سفر کا ارادہ کرتا ہے، خود اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور سفر ملتوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل کیا ہوگا اور انسان کیا کرے گا اور کیا کمائے گا اور کیا نیک عمل کرے گا اور کیا برا عمل کرے گا، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھا کرے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، فرمایا کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کی موت سمندر میں آئے گی، خشکی میں آئے گی، پہاڑوں میں آئے گی، کسی حادثے کے نتیجے میں آئے گی، بیماری سے مرے گا، یا پھر کسی کے ذریعات سے قتل ہو جائے گا، کچھ معلوم نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جعل اللہ لعبد منیۃ بارض جعل الیہا لہ حاجۃ، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بندے کی موت کسی خاص جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو اس بندے کو اس جگہ پر کوئی کام ڈال دیتے ہیں کہ جاؤ بھئی یہ کام وہاں پہ کرو، تو وہ اس کام کے لیے جاتا ہے، تو وہیں ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو بھائی چونکہ موت کے وقت کا پتہ نہیں، موت کی جگہ کا پتہ نہیں، موت کے طریقے کا پتہ نہیں، اور ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ آج کے دن میں جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم اگر کچھ کر لیں تو کل قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، فرمایا اللہ تعالیٰ کو ہی سارے علوم معلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساری خبریں ہیں، انسان کے پاس بہت معمولی سا علم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔